الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وإيماننا وإيقاننا وقرآننا وفرقاننا سيدنا وسندنا أعلانا وأولانا ومولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا رسول الله
سے ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سرور عالم سید دو جہاں باعث تخلیق کون و مکان سرور مکان و لا مکان سید الانس والجان حبیب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت محبت کے ساتھ عرض کرنے کے بعد، عزیزان گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے ان پاکیزہ لمحات میں ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں عبادت اور ذکر و فکر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب کائنات جو کچھ سنے سنائے، اول تو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افراد اور اقوام کی زندگی میں کچھ دن اور واقعات ان کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایام ندامت اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک موقع کی حیثیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کچھ لمحات تاریخی تعمیری ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سانحہ کی حیثیت رکھے جاتے ہیں، اور زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے اور اپنے ہر سانحہ و واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ اپنی کامیابیوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی ناکامیوں پر احساس ندامت، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کی وجہ کو جانتے ہوئے
سامنے رکھتے ہوئے ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان ناکامیوں کو دہرانے سے باز رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ دوبارہ مواقع اور وہ دوبارہ لمحات نہیں آنے دیتے جن کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی, نامرادی کا سامنا کرنا پڑا. یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. ماضی سے سبق حاصل کرنا, جہاں عقل و دانائی کا تقاضا ہے وہاں حکم ربانی بھی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے کرتوتوں اور ان کو دی جانے والی سزاؤں کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا, جس میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. لوگ ان سے سبق حاصل کریں, ان سے سیکھ جائیں کہ انہیں یہ عذاب عقاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ملا ہے, تو جو عنصر اور جو فعل ان کے اندر پایا گیا ہے ہم اپنے اندر وہ فعل نہیں آنے دیں گے. سمجھ آئی نا؟ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے میرا مالک قدیر جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرہ لأولی الابصار. فرمایا اس میں عقل مند کے لیے بہت نشانیاں ہیں, عبرت ہے. اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں بنو نذیر جب جلا وطنی کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے نگاہ والو عبرت حاصل کرو کہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا. کیوں جلا وطن کر دیا گیا؟ وہ کون سے اسباب تھے, وہ کون سے محرکات تھے, کن وجہ سے انہیں ان کی اپنی سرزمین سے نکال دیا گیا؟ اس کا مکمل تفصیلی واقعہ اور تذکرہ آپ نے صبح فجر کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. تو ایک صرف اشارتاً کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر بھی کوئی تذکرہ فرمایا پہلی قوموں کا یا دوسرے لوگوں کا, تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ بھلائی بھی فرمائی ہے. منافقوں کو سزائیں دی ہیں, کافروں پر عذاب نازل کیے ہیں, تو جہاں پر ان کو عذاب ملا ہے منافقوں کے لیے وعیدیں نازل ہوئی ہیں کہ تمہیں عذاب ملے گا, جہنم میں جاؤ گے, جہنم میں تمہارا فلاں طبقہ ہوگا. یہ سارے تذکرے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ ان کے لیے وعید بھی ہے, کافروں کے لیے عذاب بھی ہے, اور اسی کے اندر مسلمانوں کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے بھلائی بھی ہے. مسلمانوں کے لیے بھلائی بھی ہے. وہ بھلائی کس طرح ہے؟ وہ بھلائی اس طرح ہے کہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ اگر ان کو عذاب کرتا اور ان کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں نہ بیان فرماتا تو پھر کیا ان کو عذاب نہیں ہونا تھا؟ اگر منافقین کی منافقت کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جانا تھا تو آیا کہ اگر ان کا قرآن کے اندر تذکرہ نہ ہوتا تو کیا منافقوں کو ان کی منافقت کا پھر یہ سزا ان کو نہیں ملنی تھی؟ سزا تو پھر بھی ملنی تھی. مگر مجھے بتائیں کہ خدا نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ ہاں جی, یہ بھلائی ہے. اصل قرآن کا
اسلوب وہ سمجھا ہے جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا ہے. ویسے تو ترجمہ ہر کوئی پکڑ کے کر رہا ہے, ویسے تو تفسیر ہر کوئی کر رہا ہے, مگر اصل اسلوب یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھنے کے بعد دیکھیں قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اس نے اگر کفار کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کو بیان کیا ہے, منافقین کی منافقت کی وجہ سے ان کے اگر دردناک ہولناک واقعات کا تذکرہ کیا ہے, تو یہ تو تذکرے ان کے ہیں, واقعات ان کے ہیں. اور بھائی مجھے بتائیں یہ تیرے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ خداوند قدوس جل مجدہ الکریم میرا بڑا مالک قدیر مالک ہے, وہ بڑا کریم ہے, اور وہ فضول لغویات سے پاک ہے. فضول گفتگو نہیں فرماتا, لغو گفتگو اس کی شان نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات؟ فضول گفتگو اس کی شان ہی نہیں ہے. اور اگر یہ اس میں مسلمانوں کی بھلائی کا عنصر نہ ہو, مسلمانوں کی اس میں بھلائی نہ ہو اگر, تو پھر تو ساری گفتگو فضول نظر آتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے ایک برا فعل کیا, ان کے جرم کی انہیں سزا دے دی گئی. اب جب سزا ان کو دے دی گئی, وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے, ان کے تو تذکرے بھی ختم ہو جانے چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, خداوند قدوس نے اگر پہلی قوموں میں سے کسی ایک فرد کو بھی سزا دی ہے تو اس کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا ہے. وہ تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ وہ تذکرہ ہماری بھلائی کے لیے فرمایا ہے. اس میں ہماری رہنمائی ہے, ہماری راہبری ہے کہ دیکھیں میں نے اس ایک کرتوت کی وجہ سے اسے میں نے, یہ عبادت گزار بھی تھا, یہ میرا اس کا ماضی پڑھ کے دیکھو یہ میرا فرما بردار بھی تھا, یہ فلاں ایسا ویسا نہیں تھا, یہ بڑا پرہیزگار بھی تھا, لیکن جب اس نے میری نافرمانی کیا تو میں نے پھر اس کا یہ حال کیا. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, میں تمہارے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ یہ. اچھا ایک دوسرے اینگل سے ذرا دیکھیں, بیٹھے ہیں سارے, ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں. اچھا بات موضوع سے ذرا ہٹ کے لمبی ہو جائے گی. آیا کہ خداوند قدوس کی یہ بھلائی تو اپنی مخلوق کے لیے عام ہے, جو جو اس کی مخلوق کے اندر ہے, توجہ ہے, جو جو اس کی مخلوق کے اندر ہے اس کا وہ خالق ہے, اور مخلوق میں ہر کوئی اس کی وہ مخلوق ہے. تو کیا آیا کہ یہ بھلائی جو خدا ہمارے ساتھ فرما رہا ہے, کیا اس اینگل کے ساتھ, اس زاویے کے ساتھ میرے خدا نے کبھی پہلی قوموں میں سے بھی کسی کی بھلائی فرمائی ہے؟ ہاں جی دیکھیں نا, تورات شریف نازل نہیں ہوئی, زبور شریف نازل نہیں ہوئی, انجیل شریف نازل نہیں ہوئی, اس پر ہمارا ایمان ہے نا؟ بولیں خدا کے ان کلاموں پر, کتابوں پر, صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے نا؟ مگر اس اینگل سے, اس زاویے سے, اس ترکیب کے ساتھ کیا خدا نے انہیں بھی بھلائی اس طرح فرمائی ہے؟ دیکھو تم سے پہلے میں نے تمہارے سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ عذاب ان کو دیے, لہذا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. قومیں تو ان سے پہلے بھی تھی, کیونکہ ہر ماضی کا ایک مستقبل ہوتا ہے اور ہر مستقبل کا ایک ماضی ہوتا ہے, ہر مستقبل کا ایک ماضی ہوتا ہے. تو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ہمارے ماضی ہیں, جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان کے ماضی ہیں, اور اسی طرح جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ ان کے ماضی ہیں. جو ان کے ماضی ہیں, کیا انہوں نے ان کو, خدا نے ان کے ماضی کے اعتبار سے یہ ہدایت فرمائی ہے, یہ رہنمائی فرمائی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ خدا فرماتا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے, سیدھا راستہ بھی دکھا دیا, الٹا راستہ بھی دکھا دیا, اور پھر بندے کو اختیار دے دیا ہے. دیکھنا یہ شیطان ہے, اس راستے کے اوپر, کنارے کے اوپر, اس کے موڈ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے, وہ شیطان تمہیں آوازیں دے رہا ہے. دوسرے راستے پر یہ رحمان کا راستہ ہے, اور اس راستے سے تمہیں رحمان آوازیں دے رہا ہے. اب بندے کی مرضی ہے, وہ شیطان کی طرف سے جائے گا تو ہم اسے شیطان کے راستے پر چلا دیں گے, اگر رحمان کے راستے پر جائے گا تو اسے رحمان کے راستے پر چلا دیں گے. یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. خدا نے یہاں پہ سلسلہ کلام منقطع فرمایا, ختم کیا,
اور بندے پر سارا کچھ چھوڑ کر سارا کچھ اسی پر ڈیپینڈ کر کے اسے چھوڑ دیا. لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارا معاملہ راستے ہمیں بھی دکھائیے. فرمایا یہ سیدھا ہے اور یہ برا ہے, یہ اچھا راستہ ہے, یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ ضلالت کا ہے, گمراہی کا ہے, یہ شیطانیت کا ہے, یہ نورانیت کا ہے, یہ ظلمات کا راستہ ہے. دکھایا تو ہمیں بھی ہے, مگر ہمیں دکھا کر خدا پھر بھی ہمیں کبھی کسی قوم کا تذکرہ, کبھی کسی قوم کا تذکرہ, کبھی کسی قوم کا تذکرہ. میں پوچھتا ہوں میرے مولا ایسی مہربانیاں ہمارے ساتھ آخر کیوں؟ یہ مہربانیاں ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ خدا فرماتا ہے جا کتیا تیرا نہیں تیرے سیاں دا منہ مار ہے. خدا فرماتا ہے تیرا نہیں تیرے مالکوں کی. ہم تیری کیا اوقات تجھے دیکھے, تیری اوقات کیا کہ تجھے دیکھے. ہم تو تیرے مالک کو دیکھتے ہیں, اور ہم تیرے مالک کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم جستجو رکھتے ہیں, تمنا رکھتے ہیں کہ بندے سدھر جا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر آئے, اور جب تم سیدھے راستے پر آئے تو ہم تجھے بخش دے. ہم تجھے عذاب نہیں دینا چاہتے, اس لیے کہ تیری نسبت بڑی اعلیٰ ہے, اس لیے کہ تیرا رابطہ بڑا اعلیٰ ہے, اس لیے کہ تیرا کنیکشن بڑے اچھوں کے ساتھ ہے. جب تیرا کنیکشن اچھوں کے ساتھ ہے تو ان اچھوں کی وجہ سے ہم تیرے لیے اچھا سوچتے ہیں, تیرے لیے اچھی رہنمائی کرتے ہیں, تیرے لیے پھر اچھے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے میں نے فلاں کو بھی ایسے کرنے کی وجہ سے کر دیا تھا, اب تیری مرضی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ ڈبلنگ تھوڑی سی. تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل کے رکھنے والوں, عقل مند لوگوں, اے آنکھوں سے دیکھنے والوں, میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, تمہیں بینا کیا ہے, تم آنکھوں سے دیکھنے والے ہو. بھئی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو بندہ اور پھر بھی جا کے گھڑے میں گر جائے, جی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو, خدا نے آنکھیں دی ہیں, پھر بھی اگر وہ گھڑے میں گر جائے جا کے تو پھر بدنصیبی ہے نا. لیکن خدا فرماتا ہے میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ تم گھڑے میں گرو. میں تمہیں آنکھیں دینے کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے مزید پہلے تو آنکھیں ہیں, تو آنکھیں ہیں تو خدا نے ایسی آنکھیں نہیں دی کہ جو روشنی میں دیکھیں اور اندھیرے میں نہ دیکھیں. ایسی آنکھیں نہیں دی جو دن کے وقت دیکھیں رات کے وقت نہ دیکھیں. ایسی آنکھیں نہیں دی. آنکھیں خدا نے دی ہیں جو دن کے اجالے بھی دیکھتی ہیں اور رات کے اندھیرے بھی دیکھتی ہیں. تو جب سارا کچھ دیکھتی ہیں تو خدا فرماتا ہے میں نے تجھے اسی پر اکتفا نہیں کیا, میں نے تیرے لیے آنکھوں میں ایک نور رکھا. تیری آنکھوں میں نور رکھنے کے بعد تیرے لیے کفر اور ایمان کے اندر تمیز کر کے, فرق کر کے, علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے قرآن کی صورت میں نور ہدایت پھر تجھے عطا کر دیا. نور پر نور تجھے عطا کیا اس لیے کہ تو سیدھے راستے پر رہے اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر, کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل والوں ذرا دھیان سے چلنا, اے نگاہ رکھنے والوں ذرا دھیان سے چلنا. برکیف یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم ہمیں کئی ایک مقامات پر باور کرواتا رہتا ہے. مقصد گفتگو کرنے کا یہ کہ ہر قوم جو زندہ قوم ہے وہ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتی ہے. اس کا ماضی اس کے لیے ایک عبرت کی نشانی ہوتا ہے, اور وہ اپنے ماضی کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے تو اپنے مستقبل کے اندر وہ غلطیاں نہیں کرتے. اپنے مستقبل کے اندر وہ غلطیاں نہیں کرتے. یہ اگست کا مہینہ جہاں پر ہمیں یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے یوم آزادی کی ایک فکر کے ساتھ, ایک آزادی کی خوشی کے ساتھ ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا کرتا ہے, وہاں پر اگست کا مہینہ ہمیں ہماری جنگ آزادی
دیکھیں، اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن لا یلدغ، مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ خدا نے اس کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، جسے ایمان عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بصیرت عطا کی ہے، اسے خدا بند قدوس نے بڑی شناسائی عطا کی ہے، یہ بڑا شناساور ہے۔ کیوں کہ اسے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے دیتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اس کے انجانے میں آ کر دھوکہ کھا لینے کے بعد دوبارہ اس سے محتاط ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اگرچہ اس دھوکے سے وہ محتاط ہو کر اسے کہتا کچھ نہیں، مگر اپنے اندر وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لہذا اس دھوکے باز سے میں نے ذرا محتاط رہنا ہے۔ فرمایا کہ جو اس طرح کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے دھوکے دار کو پہچانتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ ہر کسی سے ہر مرتبہ دھوکہ کھائی جائے، نہیں نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر ایمان کی یہ ایک تھوڑی سی کمی ہے۔ مومن بندہ وہ ہے جو بڑا شناساور ہو، جسے اللہ تعالیٰ بڑی ایک شناسائی عطا کرے، وہ اپنے دوست کو اور دشمن کو پہچانے، اپنے برے اور بھلے کے لیے وہ تمیز کر سکے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی جو ہماری ایک بہترین کامیاب جنگ آزادی ہوئی ہے، آخر اس کے اسباب کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے؟ اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا نقصانات اٹھائے، مسلمانوں کو کن کن مقامات پر جو ہے وہ فائدے ہوئے اور کن کن محرکات کی وجہ سے نقصانات ہوئے، ان چیزوں کو اگر ہم آج بھی اگر دیکھیں تو ان کے ساتھ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم اپنی ملک و ملت کے اعتبار سے مستحکم ہو جائیں گے، اپنے ملک و ملت کے اعتبار سے مستحکم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کم از کم یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد، اس زاویے کے ساتھ نظر رکھنے کے بعد، اپنی تاریخ کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں اپنے دوست اور دشمن کے اندر فرق نظر آ جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ ہمیشہ انسان کی کامیابی کی طرف رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ایک دشمنی کے روپ میں چھپا ہوا دوست بھی ہوتا ہے، کہ جو اس کا اصل میں ہوتا تو دشمن ہے مگر دوست کے روپ میں اس کے پاس، اس کے ارد گرد اور اس کی آستین کا سانپ بن کر اس کے قریب رہتا ہے۔ اگر بندے نے کامیاب ہونا ہے تو پھر اپنے ان آستین کے سانپوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں ہماری کامیابیوں کی طرف اور ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ بر صغیر کی زمین، یہ خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا حامل ہے، اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا عظیم ایک خطہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ میرا خیال روایات میں اگر تھوڑا سا ہم باریک بینی کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس خطہ سرزمین ہند پر غالباً حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، اور اس خطے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین اقدس کو بوسہ نہیں دیا، مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو المستدرک علی صحیحین کے اندر 3995 نمبر 3995 نمبر جو روایت ہے المستدرک علی صحیحین کے اندر حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطیب ریح فی الارض الہند، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ پوری روئے زمین میں سے جو سرزمین ہے کہ جس کی آب و ہوا بہترین آب و ہوا ہے، وہ حضرت مولا علی فرماتے تھے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اور اگر روایتوں کو دیکھیں تو
غالباً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں بھی کوئی ایسی شناخت نہیں ہوتی، کوئی ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود جو ہیں وہ اس سرزمین ہند میں تشریف لائے ہوں، ایسا بھی نہیں ملتا کہیں سے۔ تو پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے یہ جو فرمایا ہے اطیب ریح فی الارض الہند، کہ خوشنما، خوشبودار اور خوش ذائقہ اور طبیعت کے لیے ایک خوشباش جو آب و ہوا ہے وہ سرزمین ہند کی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ہند زمین کی جب بات اور ان کے تذکرے حضور سے مولا علی نے بھی سنے ہوں گے۔ یہاں سے ایک استدلال نکلتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا، چونکہ یہ سرزمین ہند جو ہے بر صغیر میں کے علاقوں میں کچھ ایسی قبور موجود ہیں جو صحابہ کرام سے منسوب ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر انفرادی طور پر مسلمانوں کی آمد بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، تاہم مسلم حکومت کا آغاز 93 ہجری میں 93 ہجری میں 711 عیسوی میں ہوا۔ کب؟ جب ایک مسلم خاتون نے پکارا اور مسلم خاتون کی پکار پر عماد الدین محمد بن قاسم علیہ السلام عرب سے اپنے لشکر کے ہمراہ سرزمین سندھ میں تشریف لائے، اور آپ نے محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں سندھ کو جب فتح کیا اور سندھ کے ملحقہ علاقوں کو جب فتح کیا تو اسلام کا پرچم ان ساری زمینوں پر اور ملحقہ علاقوں پر محمد بن قاسم نے جب سرفراز کیا، اسلامی پرچم لہرایا۔ اور اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یمین الدولا ابو القاسم سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا جو آج پاکستان کے علاقے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان علاقوں کو فتح کیا، اور پھر 1206 میں سلطان شہاب الدین غوری، اس کی افواج کے جنرل قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں نئی سلطنت، نئی حکومت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 1506 تک مسلم خاندانوں میں چلتی رہی، جس کو مشترکہ طور پر دلی سلطنت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان ظہیر الدین بابر نے 1506 سے لے کر سلطنت دلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک چلی۔ 1500 سے 1857 تک چلی، پھر 1857 سے لے کر 1947 تک یہاں پر انگریز آیا اور برطانوی حکومت چلتی رہی۔ مسلمان 1857 سے لے کر 1947 تک برطانیہ کے محکوم رہے، غلام رہے۔ پھر خداوند قدوس کی طرف سے فضل کا ایک چراغ طلوع ہوا، مدینہ منورہ سے ایک اشارہ ہوا، اور 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن 1368 ہجری کو بمطابق 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی حکومت سلطنت معرض وجود میں آئی، جسے آج بھی ہم اپنی زبان میں پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد یا اس سے پہلے جتنے بھی محرکات تھے، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے تقریباً 1000 سالہ دورے حکومت مسلمانوں کا رہا ہے، مسلمانوں کا دور حکومت رہا، اور مسلمانوں کے دور حکومت کے اندر انگریز ایک تاجر کی غرض سے آیا تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کتنی رعنائیاں عطا کی ہیں، کتنا فیض ہے خدا کا، رب کعبہ کی قسم۔ اب پوری زمین کا مطالعہ کر لیں، سیر کر کے دیکھ لیں، سفر کر کے دیکھ لیں، پوری زمین کے اوپر
دوسری زمین کے حصے میں نظر نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے جتنا اس سرزمین کو فیضیاب فرمایا ہے باقی زمینیں بھی خدا کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو فیضان عطا کیا ہے باقی سرزمینوں پہ وہ فیضان نظر نہیں آتا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے انگریز آیا تھا ایک تاجر کی غرض سے. اس وقت برطانوی حکومت جو تھی اگر اس کی معیشت کو دیکھیں تو انگریز برطانیہ کی معیشت کے مقابلے میں ہندوستان کی معیشت بہت قوی اور مضبوط تھی. وہ فاقوں سے مر رہے تھے، ایک دوسروں کے اوپر نوالے چلا رہے تھے. کسی کو کپڑا میسر نہیں، کسی کو مکان میسر نہیں، کسی کو روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر فاقوں کے حالات تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین ہندوستان کے اندر ایسا اپنا فیضان اتارا کہ اس سرزمین کی معیشت اس وقت پوری زمین کے اوپر، پورے ملکوں کے اوپر اور ہر ایک سلطنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی معیشت کو مستحکم رکھا تھا. جب یہ انگریز آیا تو انگریز نے ایک تجارت کی غرض سے یہاں پر آ کر دیکھیں سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کیا. انگریز نے اس کی معیشت کو تباہ کیا. اتنا وقت نہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے، صرف یہ کہ 1813 میں برطانیہ نے جو اپنے سفیر تجارت کی غرض سے ہندوستان میں بھیجے تھے اس نے ان سے رپورٹ طلب کی کہ جو برطانیہ کی طرف سے کپڑا ہندوستان کی طرف آ رہا ہے مجھے بتائیں وہ ہندوستان کے اندر وہ کپڑا اتنا کیوں نہیں بک رہا، کیوں بک نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے. ان کے افسر نے رپورٹ لکھی، برطانوی افسر نے اپنے افیسرز کو رپورٹ لکھ کے دی کہ جو برطانیہ سے کپڑا تیار ہو کر آ رہا ہے ہندوستان کے اندر اس کے مقابلے میں جو ہندوستان کا کپڑا ہے وہ 1000 درجے بہتر ہے. لہذا جو 1000 درجے بہتر ہے اور سستا ہے، لہذا اسے چھوڑ کر کم جو وہ کوالٹی والے کپڑے کو اور مہنگے کپڑے کو یہ لوگ کیسے خریدیں گے. اس آفیسر نے کہا کہ میں نے 7 سال پہلے ہندوستان سے ایک شال خریدی، آج 7 سال ہو گئے ہیں مجھے اسے استعمال کرتے ہوئے، لیکن آج بھی دھونے کے بعد مجھے وہ نہیں لگتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں نئی شال برطانیہ سے آئی ہے وہ اس کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. جب اس نے یہ رپورٹ پیش کی تو برطانیہ نے پھر آگے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے. کس طرح تباہ کیا ان کی معیشت کو؟ انہوں نے معیشت کو جو وہ تباہ کرنے کے لیے ان کی صنعتوں کو تباہ کیا. برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز نے جب یہ رپورٹ سنی تو اس نے اس رپورٹ کو دیکھ کر برطانوی کپڑے کی درآمد کو بڑھانے کے لیے یہاں کے کپڑے بننے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے. اس وقت کا دور دیکھیں اور آج کی اس ہسٹری کو بھی دیکھیں، ٹیکسس کی مد میں ان پر بھاری جرمانے کیے. ان کو جو ان کے اچھے کاریگر تھے ان کو کوڑے مارے گئے. حتیٰ کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کئی ایک جو جلائے تھے کپڑا بننے والے تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے صرف اس غرض سے کہ ساری زندگی یہ دوبارہ کپڑا نہ بن سکے. جب یہ کپڑا نہیں تیار ہوگا تو پھر یہ قوم برطانیہ سے آنے والے کپڑے کی خریداری پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر یہ برطانیہ کی جو وہ اسے سپورٹ کریں گے اور اس کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی. پاکستان کی اس ہندوستان کی معیشت کو انہوں نے اس طرح سے غیر مستحکم کیا، یہاں سے پیسہ کماتے اور برطانیہ میں لے کر جاتے، اور اس کے بعد نظام تعلیم جو تھا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کے بزرگوں کا تعلق کمزور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ یہاں پر صدیوں سے رائے دینی مدارس کا نظام تعلیم تبدیل کر کے جدید اداروں کے ذریعے انگریزی زبان اور برطانوی زبان میں تعلیم کو فروغ دیا جائے. اور یہ اعلان کیے گئے کہ جو امتحان دے کر
اسے اعزازی جب وہ تمغات دیے جائیں گے اور ملازمت کے اندر اسے احساس دیا جائے گا. انگریزی کو فروغ دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ان ہندوستانی لوگوں بھائیوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا کیا. پہلے مدرسہ کا لفظ تھا، پہلے مدرسہ کا لفظ تھا، مدرسہ کا لفظ ختم کیا، سکول اور کالج کا لفظ آ گیا. دارالعلوم اور جامعہ کی جگہ یونیورسٹی کا لفظ آ گیا. معلم اور استاد کی جگہ ٹیچر اور استاد کا جب ماسٹر کا لفظ آ گیا. یعنی کہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ برین واشنگ کی گئی. اور جو دینی طبقہ تھا، جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، دیندار تھے، جن کے لیے ایک لفظ مولوی اور ملا جی ایک بڑا قابل تہذیب اور قابل عزت لفظ تھا، اسے توہین آمیز قرار دیا گیا. اس وقت یہ سر پہ امامہ علماء کی شان ہوا کرتا تھا، صوفیاء کی شان ہوا کرتا تھا. انگریز نے کیا کیا؟ اس وقت کا دور تھا کہ ایک عام جاہل کے سر پر امامہ پہننا جائز ہی نہ تھا، کہ عام یہ امامہ علماء کی شان ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہوٹلز کے باہر اور اپنے اداروں کے باہر اور اپنے آفیسز کے باہر جو غیر مسلم تھے ان کے سروں پر یہ امامے بندوا کر اس امامے کی توہین کروائی اور اس مذہب کی اور اس ہمارے اسلامی کلچر کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. اور مسلمان اس مجبوری کے تحت کہ یہ ہمارے اندر ہیں، ہم انہیں کچھ کہیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سارے کا سارا نظام چلتا رہا. یہ وقت گزرتے 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 یہ انگریز جو ایک تجارت کی غرض سے پیدل اس ہندوستان میں آیا تھا، وہ ہندوستان میں آ کر قبضہ کر کے اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز کیسے ہوا؟ پھر اس انگریز نے ہندوستان کے اندر دیکھا کہ یہ مذہب کے بڑے پختہ لوگ ہیں، صدیوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک تھا، اس کے سوا اس سرزمین پر کوئی دوسرا مسلک نہ تھا، فقط اہل سنت و جماعت مسلک تھا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ تھے. انگریز نے آ کر اس مسلک کی تجدید کر کے ان کے اندر مختلف مسالک اور مختلف مذہب کے جب وہ نامور اپنے نام پر پلنے والے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو پیسوں کے بلبوتے پر، دیناروں کے، ریالوں کے اور درموں کے اور ڈالروں کے بلبوتے پر انہیں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کو مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا. جب مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کیا، یہ انگریز کی ایک سازش تھی کہ اس سرزمین ہند میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ انگریز کی چاہت تھی کہ ہم انہیں فرقوں کے اندر بانٹ کر ان کا شرازہ بکھیر کر پھر ہم ان پر فتح حاصل کریں. پھر آخر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کا یہ لابا پک رہا تھا، ان کے اندر انگریز کے خلاف ایک پورا غیظ و غضب تھا، تو انگریز نے کیا کیا کہ جو 9 مئی 1857 کے وقت انگریز کے خلاف غم و غصہ کی آگ جب بھڑک رہی تھی، اس کے اظہار کا سبب یہ بنا کہ اس ایسٹ کمپنی میں شامل دیسی فوجیوں کا یہ گمان تھا کہ انہیں جو کارتوس چلانے کے لیے دیے جاتے ہیں ان کے اوپر سور کی چربی لگا کر انہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے وہ کارتوس چلانے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے وہ کارتوس چلانے سے انکار کیا تو تقریباً 50 کے قریب دیسی فوجیوں کو میرٹھ چھاؤنی کے مقام پر انہوں نے سزائے موت دی اور ان کی گردنیں اتار دی. جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کے جو باقی دوسرے فوجی بھائی تھے اگلے ہی دن انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے جہاد کیا، ہندوستان کے اندر یہ ایک فضا پھیل گئی، آگ کی طرح یہ ہر طرف پھیل گیا کہ ہمارے دیسی فوجیوں کو پھانسی دی گئی ہے، انہیں مار دیا گیا ہے. اس وقت
مرد حریت، بطل حریت، اسلام کے عظیم مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ہندوستان کے مقام پر، جبکہ کوئی انگریز کا نام لینا برداشت نہیں کر رہا تھا، اس وقت جب لوگ ڈرے ہوئے تھے، امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ شائع کیا۔ جب یہ فتویٰ دیا تو ہمارے علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے اس فتوے پر کثیر تعداد میں شرکت کی، اپنے دستخط کیے اور انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ جب یہ اعلان ہوا اس وقت ذرا آپ دیکھیں، اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، بریلی میں مجاہدین کی سرپرستی امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان کے دادا مولانا رضا علی خان اور آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے تھے، اور مراد آباد میں جنرل بخت خان کے شانہ بشانہ مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسر پیکار تھے، مولانا سید احمد شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین ازردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس وقت اس فتویٰ کے شائع ہونے کے بعد مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے اور ان مسلمانوں کو ان کی اصل قیمت یاد دلانے کے لیے سے پیکار تھی، اور مسلمانوں کو دکھایا گیا کہ اے مسلم امہ، اگر آج آپ بیدار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ لیکن اس وقت ایسا معاملہ ہوا کہ یہ قوم جب زندہ ہوئی تو لگتا یوں تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر سے انگریز یہاں سے بھاگ جائے گا، مگر ہر وقت اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہر وقت اس کے اپنے اندر جو غدار چھپے ہوتے ہیں وہ غدار غداری کرتے ہیں اور انگریزوں کی وفاداری کرتے ہیں۔ جب وہ انگریزوں کی وفاداری کرنے لگے تو انہوں نے پھر یہ مسلمانوں کے جو لیڈر رہنما تھے جو ان کو تیار کر کے آگے لے جا رہے تھے، ان کے خلاف بغاوت کی اور انگریزوں کی وفاداری کر کے ان کو شہید کروایا، جس کی وجہ سے انگریز کو دوبارہ اس خطے پر حکومت کرنے کا ایک دوبارہ موقع ملا۔ تو عزیزان گرامی قدر، مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ آج ہم اگر اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اپنی منزل مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے اور دوست اور دشمن کے اندر فرق نہ کیا، اپنے اور غیر کے اندر فرق کیے بغیر ہم چلتے رہے، یاد رکھنا یہ مار تو پڑتی رہے گی مگر منزل مقصود نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کے عزیز وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔